حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر عیسوی کا حساب کتاب تھا اور ہجری کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، سارے صحابہ کو، کہ مسلمانوں کے جو مہینے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ محرم ہے، یہ صفر ہے، یہ ربیع الاول ہے، لیکن یہ نہیں پتہ اس سال کون سا ہے، کون سا نہیں، اور کہاں سے شروع کریں۔ صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا کہ ہجرت کی ابتدا یکم محرم سے ہوئی، اس لیے محرم کو پہلے نمبر پر رکھا جائے اور سال کی ابتدا محرم سے کی جائے۔ جہاں اسلام کے اندر تبدیلی آئی، اسلام غالب ہوا، اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا میں پھیلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی، تو اس کی جو ابتدا تھی وہ محرم سے شروع ہوئی تھی۔ محرم کا مہینہ پہلی تاریخ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارا پہلا مہینہ تمہارے نئے سال کا ہے۔ محرم کا معنی ہے کہ حرام کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا آپس میں لڑائی جھگڑا، فساد، حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ سب تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن میرا اللہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں کسی کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم پہنچاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جنگ تبوک کا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے اور 800 کلومیٹر کا یہ سفر تھا، اور تین صحابہ ایک اونٹ لے کر سفر کر رہے تھے کہ کہیں ایک صحابی بیٹھتا دوسرے پیدل چلتے، کہیں دوسرا بیٹھتا دوسرے پیدل چلتے، کہیں اونٹ کو خالی چلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا خیال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا چلے، جون جولائی کی گرمی اور مدینے کی سخت گرمی کہ زمین سے بھی آگ برس رہی تھی، اور صحابہ کے جسم بھی گرمی کی وجہ سے پریشان حال تھے۔ اتفاق سے صحابہ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا کہ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا اور گزر تھا، لوگ آتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو، اگر تم گزرنے والوں کے راستوں کو بند کرو گے، لوگوں کو پریشان کرو گے، تو یہ جہاد تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکے گا۔ ہمارے ہاں تو کینے، بغض، حسد یہ دلوں میں پالتے رہتے ہیں، نفرتوں کے انبار لگائے رکھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر ایک کے بارے میں ایسا سوچنا کہ جس سوچ کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ پہ شرم آتی ہے، لیکن میرے اللہ نے ہمیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے اور لوگوں کا خیال رکھے، اپنا نقصان کر لے لیکن لوگوں کا نقصان نہ کرے۔ یہ ہے اصل زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یکم محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے،
اور بڑے یقین سے کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مدینہ میں موت نصیب فرما اور مدینہ میں دفن نصیب فرما۔ اور اس وقت مدینہ میں کوئی بھی ایسی لڑائی نہیں تھی کہ جس کے اندر حضرت عمر جاتے اور شہید ہو جاتے، لیکن یقین تھا، اور انسان اگر اللہ سے یقین سے مانگے تو اللہ عطا فرمائے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے دعا مانگنے کی توفیق نہ چھین لینا۔ قبول دعا کا ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اے اللہ کہ مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میں تجھ سے دعائیں مانگنا ہی ختم کر دوں۔ اور دنیا کا وہ بہت بد نصیب انسان ہے جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا۔ فرمایا کہ دعا مانگو جتنی مانگ سکتے ہو، اللہ مانگنے کی توفیق دے دے، آگے اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اللہ پھر بھی دعاؤں کو قبول فرما ہی لیتا ہے۔ کسی بھی انسان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ کے انداز طریقے مختلف ہوتے ہیں دعاؤں کے قبول کرنے کے، لیکن اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمانا اور مدینہ میں مجھے دفن فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ ایک مجوسی آدمی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور وہ ایک خنجر، زہریلا خنجر لے کر آئے، اور حضرت عمر جب نماز شروع کی تو حضرت عمر کے اوپر وار کیا، حملہ کیا، اور کئی جگہوں پہ جو ہے خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، اور پھر اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحج یا 26 ذی الحج کو جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، عظمت ملی اور بلندیاں ملی۔ یاد رکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آج جو شخص اسلام میں داخل ہوا ہے اس کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ کے سارے فرشتے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ گویا کہ اتنا مقام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، وہ بھی کچھ اس طرح سے مانگی کہ اللہ اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے مجھے عمر نصیب فرما دے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر انسان کو عزت چاہیے تو وہ دین اسلام پہ عمل کرے۔ کوئی انسان یہ سمجھے نا کہ میرا اچھا مکان بن جائے گا، میری عزت بنے گی، یا اسی طرح سے جو ہے میرے پاس ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے پھر میری عزت بنے گی، یا میں اچھے کپڑے پہنوں گا میری عزت بنے گی۔ فرمایا کہ وہ دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہے۔ مسلمان کی ساری عزت جو اللہ نے رکھی ہے وہ دین اسلام کے اندر رکھی۔ ہاں، خوبصورتی کے لیے اچھا مکان بنانا، کار اچھی رہنی، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا بن کر رہنا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ پاک ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو عزت ہے، آپ جتنا اللہ کو راضی کریں گے، جتنا دین اسلام پہ عمل کریں گے، آپ کو اتنی زیادہ عزت ملے گی۔ یہ پکی بات ہے۔ کبھی آپ کو محسوس ہونا کہ لوگ مجھ سے جیلسی کر رہے ہیں یا لوگ میری عزت کرنا چھوڑ رہے ہیں، تو آپ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ میں کمی آ گئی، لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے
تو اللہ اپنے عرش پہ عرش والے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس نے مجھے راضی کیا، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ عرش والے فرشتے پھر نیچے والے آسمان والے کو کہتے ہیں، پھر وہ دوسرے کو، تیسرے کے، چوتھے کو، پہلے کو، پہلے والے، پھر زمین والوں کو، زمین والے، پھر انسانوں کے دلوں میں، پھر جانوروں کے دلوں میں، پرندوں کے دلوں میں، سمندر کی مچھلیوں تک انسان کی محبت یہ ہوتی ہے، ان کے دلوں میں آتی ہے جب انسان دین اسلام پہ چلتا ہے۔ جب انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے رکھ کر بھی وہ انسان اپنی عزت نہیں لے سکتا۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی آنے کی وجہ سے اللہ نے دین اسلام کو عزت بخشی، اور پھر واقعی بخشی۔ 10 سال تک حکومت کی، پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل تک دین اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اور کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، عمر کو صرف پورے سال کے اندر 2 جوڑوں کی ضرورت ہے، ایک گرمیوں کا، ایک سردیوں کا۔ اس کے علاوہ عمر اللہ کو سوال و جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، عمر 2 جوڑوں سے زیادہ نہیں سلا سکتا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب کی کپڑوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن دنیا کا امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع پہ اپنی حکومت کرنے والا شخص، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے صرف 2 جوڑوں کی سال میں ضرورت ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کہ میرے گھر میں وہ روٹی پکے گی جو مدینہ کے سب سے غریب اور مسکین کے گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے، میرے گھر میں وہ سالن پکے گا جو مدینہ کے سب سے غریب اور مسکین انسان کے گھر میں سالن پکایا جاتا ہے، میرا رہن سہن وہ ہوگا جو عام آدمیوں کی طرح ہوگا، اور یہی مسلمانوں کے امیر المؤمنین کی پہچان ہوتی ہے، اور یہی مسلمانوں کے جو امیر المؤمنین ہے اس کی شان ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا امیر جو ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عوام جو ہوتی ہے وہ امیر ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو ہمارے امیر ہیں وہ لاکھوں اربوں کروڑوں لوگ پیسوں کے اندر کھیل رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر 80 بلکہ 90% عوام ایسی ہے جو صبح شام کی روٹی اپنی صحیح طریقے سے، صحیح انداز کے ساتھ پکا نہیں سکتی، اپنے جسم کی خوراک پوری نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ وجہ کہ مسلمانوں کے امیر جب عیاشیاں کریں گے، اور جب پیسوں کا فضول خرچ کریں گے، اور جب پیسوں کا غلط استعمال کریں گے، تو اس وقت عوام بھوکی مرے گی، اور جو امیر ہیں وہ عیش اور موجے کریں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال حکومت کی، عیسائیوں کے بھی امیر رہے، یہودیوں کے بھی امیر رہے، غیر مسلموں کے اوپر بھی امارت کی، مسلمانوں پر بھی کی، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر کسی انسان کا تو بھوکا مرنا دور کی بات ہے، کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہیں مرنے دیا، اور دن رات تڑپتے تھے کہ میری وجہ سے جو ہے کسی کی رزق میں کمی نہ آئے، کسی کے گھر میں فاقہ نہ آئے۔ کبھی کدھر کو نکل جاتے، کبھی کدھر کو، رات کو کبھی مصلوں کی پشت پہ آ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے کہ اللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے ذمے آئی ہے، مجھے اتنی طاقت اور اتنی ہمت ضرور دے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں، میں لوگوں کے لیے کوئی تنگیاں نہ پیدا میری وجہ سے۔ میرے بھائیوں، انصاف یوں تھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، مصر کو فتح کیا انہوں نے، مصر پہ اپنی حکومت کی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، اس بچے کی ایک دیہاتی قبطی انسان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس ظاہر بات ہے گورنر کا بیٹا اور امیر کا بیٹا
تو اس کو غصہ آیا، اس نے قبطی کو پکڑا اور اس کے اوپر جو ہے اس کو اتنا مارا کہ یاد رکھنا آج کے بعد مالدار لوگوں کے، بڑے لوگوں کے بچوں کے ساتھ پنگا نہ لینا، اور اس کی کمر مار کے کالی سیاہ کر دی۔ وہ قبطی مار کھاتا رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ امیر المؤمنین، تمہارے گورنر کے بیٹے نے مجھے اتنا مارا کہ میری کمر کالی سیاہ ہو گئی ہے، اب آپ فیصلہ کریں آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب وہ کمر دیکھی تو حضرت عمر فاروق کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور کہا کہ میں انصاف کروں گا، میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ فوراً بیٹے کو گرفتار کروایا اور مصر سے اس کو بلوایا، اور اسی طرح سے حضرت عمر بن عاص کو بھی بلوایا اور کہا کہ تو نے کیسے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ اس کو پتہ نہیں کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ایک جو ہے میدان سجے گا اور لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے اور اس کو بدلہ دینا پڑے گا، اور پھر پورے مدینے کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، بے انصافی نہیں۔ اور پھر اس کو گرفتار کر کے میدان میں لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، آج اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ پھر اس دیہاتی کو کہا کہ کوڑا پکڑ، اور کوڑا پکڑ کر جیسے اس نے تیرے ساتھ کیا تو بھی اسی طرح اس کے جسم پہ کوڑے برسا، اور پھر سبق دیا اپنی ساری رعایا اور عوام کو کہ پہلے نمبر پر قانون ہے، انصاف ہے، اصول ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ میرے بھائیو، جس گھر کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں، جس خاندان کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ خاندان ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور جس فیملی کے اندر، جس برادری کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر انصاف ہے وہ ملک پہلے نمبر پر ترقی پر ہیں۔ آج جتنے بھی غیر مسلموں کے ممالک ہیں، یاد رکھیں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ 100% جو ان کے قانون ہیں، جو انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قانون بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ضرور ہیں، ہمارے نام کے ساتھ مسلمان، اس ملک کو اسلام کے نام پر ضرور قربان کیا یعنی لیا گیا ہے، لیکن انصاف نام کی چیز دور تک بھی نہیں ملے گی۔ جھوٹی FIR کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، اپنی ہی زمین لینے کے لیے انسان کو سالوں سال بلکہ 2 پشتوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اپنے ہی دیے ہوئے پیسے واپس لینے کے لیے انسان کو فقیر بننا پڑتا ہے، لیکن انصاف پھر بھی نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے ہمارے اس ملک کے اندر حاجی بھی سب سے زیادہ ہیں اور عمرہ کرنے والے بھی سب سے زیادہ ہیں، اور اسی طرح سے نماز پڑھنے والے بھی سب سے زیادہ ہیں، قاری بھی زیادہ ہیں، مولوی بھی زیادہ ہیں، لیکن کرپٹی میں اور بے ایمانی کے اندر ہمارا ملک بھی جو ہے تقریباً پہلے لسٹوں کے اندر ہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر قانون نہیں ہے، ہمارے لیے انصاف نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہماری زندگیوں میں ایسا پیسہ آیا جا رہا ہے کہ جو پیسے کے اندر شان و شوکت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر المؤمنین تھے کہ بیت المقدس کو فتح کر کے آئے، یعنی بڑی طاقت، ایران کو فتح کیا اور روم کو فتح کیا۔ جیسے ایران اور روم وہ طاقت ہے جس طرح کہ آج چائنا اور اسی طرح سے امریکہ والی طاقت ہے کہ کوئی بھی انسان ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، ہر کوئی ان سے ڈر رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی فتح کیا، ایران کو بھی فتح کیا، اور پھر بلکہ ان لوگوں نے خود بلایا، خود چابیاں ان لوگوں نے کہا کہ آؤ، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے آئے اور حکومت سے تنگ آ چکے تھے، اور اس مال سے، شان و شوکت سے تنگ آ چکے تھے، اور کچھ دنوں کے لیے خلوت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے۔ پھر ایک دن اس طرح کیا کہ وہاں سے نکلے اور ایک جھوپڑیاں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں ان جھوپڑیوں میں چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلاش کر رہے کہ امیر المؤمنین کہاں گئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوپڑی میں گئے، ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے، کہنے لگے اماں جان السلام علیکم، امیر المؤمنین کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا اور اس کو حساب کتاب پورا دینا پڑے گا۔ کہا کیوں اماں جان؟ کہا کہ جب سے وہ امیر بنے ہیں اور آج تک ہمارا آ کر حال نہیں پوچھا کہ اماں تمہارا کیا حال ہے، ہمارے گھر کا پتہ نہیں کیا، ہماری زندگی کے بارے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں لی، تو اب ہمیں تو سوال کرنا ہے، اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے سے کہنے لگے کہ اماں عمر کو کیا پتا کہ تو یہاں ہے، تو یہاں رہتی ہے۔ کہا کہ مسلمانوں کا امیر وہ ہے کہ جس کو پوری دنیا کے اندر جہاں تک اس کی امارت ہو، پتہ ہو کہ انصاف ہو رہا ہے، لوگوں کو روزی مل رہی ہے، لوگوں کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں، اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں تو مسلمانوں کے امیر کو امارت کا بالکل بھی حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو مرنا یاد ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرے لیے دو ہی آپشن ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر میں آج انصاف کروں گا جنت میں جاؤں گا، اگر لوگوں کے اوپر ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، یہ کہتے ہیں کہ تو عمر کو معاف کر دینا اماں، اور تو سودا کر عمر کے ساتھ۔ عمر کہنے لگے کہ جتنے تجھے پیسے چاہیے وہ لے لو اور عمر کو تو معاف کر دے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، وہ اماں کہنے لگی نہیں، عمر کو حساب دینا ہی پڑے گا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین ہم مدینے میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ ان جھوپڑیوں میں۔ اماں کو جب پتا چلا کہ یہی عمر ہے، اماں کانپنے لگی، کہنے لگی آج میری خیر نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تو کانپنا، قصور میرا ہے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، آج کے بعد تیری کفارت ساری میرے ذمہ ہوگی، تیرا رہن سہن میرے ذمہ ہوگا۔ میرے بھائیو، امیر المؤمنین وہ ہیں جو اپنی خامیاں تلاش کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے بتاؤ ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں۔ آج تو کسی کو تھوڑا سا کہہ دو FIR ہو جائے گی، پرچہ ہو جائے گا، خامی بتاؤ، غصہ ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کے جو امیر المؤمنین تھے وہ اپنی خامیوں کو تلاش کرتے، پھر ان کا حل کرتے۔ یہی مسلمانوں کے امیر المؤمنین کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ میرا ایک گورنر ہے، وہ شاعر ہے، وہ شعر بڑے پڑھتا، اس کو بلایا، کہا سنا تو بہت بڑا شاعر ہے؟ کہا ہاں میں شاعر ہوں۔ کہا ذرا پڑھ کے سناؤ شعر۔ اس نے شعر پڑھنے شروع کیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی لکھی۔ پرچی پہ یہ لکھا کہ آپ اپنے گھر میں تشریف رکھیں، ہم آپ کو گورنری سے ہٹاتے ہیں، ہم آپ کی جگہ فلانا گورنر لگاتے ہیں۔ تو اس نے جب پرچی پڑھی تو سوچا مجھے کوئی انعام ہے، لیکن جب دیکھا کہ مجھے عہدے سے ختم کر دیا گیا، کہا امیر المؤمنین یہ کیا ہے؟ کہا تو شاعر ہیں، شاعر جو ہوتے ہیں وہ خیالی دنیا میں گھومتے ہیں، ان کو کیا پتہ دنیا کے اندر زمین پہ بسنے والے لوگوں کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، اس لیے مجھے تو یہ گورنر کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے شعر پڑھ جا کر، میں تو اس آدمی کو گورنر لگاؤں گا جو لوگوں کے پاس جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ میرے بھائیو، جب آخری وقت ہوا، تیر لگا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ عمر تو بچ نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے مرنے والے کے لیے، کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں بچ نہیں سکتا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹے نے اپنی گود میں حضرت عمر کا سر رکھ لیا، کہا کہ بیٹا ذرا مجھے زمین پہ لٹا دو، میں اپنے چہرے کو زمین پہ ملنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے انسان کی یہی اوقات ہے کہ اس کا چہرہ زمین پہ ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی شان و شوکت نہیں ہے۔ اپنی داڑھی کو ملا، اپنے چہرے کو زمین پہ ملا، اور کہا کہ اللہ عمر کو موت کے بعد کامیابی عطا فرما، اے اللہ عمر کی قبر اچھی بنا دینا۔ پھر کہا کہ جاؤ بیٹا بلا کر لاؤ اس کو، حذیفہ بن یمان کو، جس کو حضور نے بتایا تھا کہ فلانے بندے جہنم میں جائیں گے، اس کو بلا کر لائے۔ کہا کہ اے حذیفہ صحیح بتانا کن کن لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔
کہا کہ مجھے نبی نے روکا اس لیے میں بتا نہیں سکتا۔ کہا یہ تو بتا دو کہ میرا نام تو نہیں لیا کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ کہا نہیں تیرا نام نہیں لیا۔ کہا شکر ہے اللہ۔ پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھانا، صہیب ایک صحابی ہے وہ میرا جنازہ پڑھائے گا، تو نے دیکھنا کہ یہ حذیفہ میرا جنازے میں آتا یا نہیں آتا، کیونکہ یہ منافقین کے جنازے نہیں پڑھتا۔ اگر میرے جنازے میں آ گیا تو سمجھو کہ اس نے مجھے بات صحیح بتائی ہے، اس نے مجھے کوئی دلاسا نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت عمر کا جنازہ لے کر آئے تو لینے لگی ہوئی ہیں اور صحابی جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت عمر عبداللہ بن عمر حضرت حذیفہ کو دیکھ کر کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے میرے ابا کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے اوپر 86,000 درہم قرض میں نے لوگوں کا دینا ہے، اور لوگوں تو نے وہ پیسے اتارنے، میرے خاندان میرے قبیلے کے بعد جانا، ان کو کہو کہ میری مدد کرو قرضہ اتارنے میں، اور جو دائیں بائیں قریش کے قبیلے ان کے بعد جانا، کیونکہ اللہ نے قرض کی وجہ سے مجھے معاف نہیں کرنا۔ پھر کہا کہ جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے پھر حجرہ رسول کے بعد جا کر رکھ دینا اور امی عائشہ سے پوچھنا کہ اجازت ہے، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر مجھے وہاں دفنا دینا، اگر اجازت نہ دے تو میرا جنازہ جنت البقیع میں لے گا۔ حضرت عائشہ کے پاس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جنازہ پہنچا، حضرت عائشہ بھی تو پھر عائشہ تھی نا، کہا کہ اماں عمر کی میت آ گئی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو دفنا دے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عمر کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، عمر کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں عمر کے احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں وہ اپنی جگہ حضرت عمر کو دیتی۔ میرے بھائیوں، یہی زندگی 22 لاکھ مربع میل والا دنیا سے چلا گیا اور تڑپتے ہوئے گیا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل دے۔ مرنے کے وقت کہا بتاؤ کسی کو حضور نے کہا کہ عمر جنت میں جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عمر کا گھر اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھا۔ اس لیے بھائیو ہم بھی اپنی تیاری کریں، ہمیں بھی موت کے وقت یہ چیزیں سامنے آئیں، ہم بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ مریں، ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، ہمیں بھی قبر کی روشنیاں نصیب، ہمیں بھی جنت کے ٹکٹ ملے، جنت کی کھڑکیاں ہمارے سامنے کھلی جائیں۔ اس کے لیے ابھی سے غور و فکر کرنا پڑے گا، جدوجہد محنت کرنی پڑے گی۔ جو عزت جو سکون اللہ نے دین اسلام میں رکھا ہے، 5 وقت کی نماز میں رکھا، لوگوں کی خدمت میں رکھا، لوگوں کے ساتھ تعاون میں رکھا، لوگوں کے کام آنے میں رکھا، میرے بھائیوں کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا ہوا تھا اور وہ ایک جگہ جنگ کے لیے جانے لگے تو خیمہ اکھاڑنے سے پہلے دیکھا کہ ایک کبوتری نے آنڈے دیے ہوئے تھے۔ صحابہ کو بلایا کہ بتاؤ خیمہ میں اکھاڑوں یا نہ اکھاڑوں؟ حالانکہ کبوتری کے آنڈے بچے اٹھا کر پڑے بھی رکھے جا سکتے تھے، لیکن صحابہ کی زندگی سے یہ سبق ملا کہ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، لوگوں کو دکھ دینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، وہ تو جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اس لیے بھائیو اس زندگی کو سنجیدہ بناؤ، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا